ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف رواں دواں ہیں. سامان سمیٹا جانے لگا. دریاں، قالین اور فرش لپیٹے جانے لگے. خیمے بھی اکھاڑ لیے جائیں گے اور 1-2 گھنٹے کے بعد اس میدان میں پھر ہمیشہ کی طرح خاموشی اور ویرانی چھا جائے گی اور صرف ہوا خاک اڑانے کو رہ جائے گی. ایسی خاک جس کے لیے مدتوں مسلمان اپنے اپنے وطن میں منہ پر ملنے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں اور کئی تو بغیر اس پاک جلوے کو دیکھے ہی دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں. یوں تو نگاہ شوق نے کیا کیا نہیں دیکھا، جلوہ جو دیکھنا تھا وہ جلوہ نہیں دیکھا. خیمے اکھاڑ لیے گئے، لیکن ابھی یہ لپیٹ کر آئندہ سال کے لیے رکھے نہیں جائیں گے، بلکہ عرفات سے مینا روانہ کر دیے جائیں گے، جہاں ابھی حاجیوں کو چند روز اور ٹھہرنا ہوگا. عرفات اور مشعر الحرام کے درمیان تقریباً 10 میل سے زیادہ فاصلہ نہیں، لیکن بھیڑ کی وجہ سے راستہ نہیں ملتا. موٹروں کو اتنا سا فاصلہ طے کرنے میں 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اس لیے بعض حاجی پیدل چلنے کو بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ پیدل آدمی آسانی سے راستہ نکال سکتا ہے. مشعر الحرام میں نہ کوئی عمارت ہے نہ خیمے، بس آسمان کی چھت ہے اور زمین کا فرش. حاجیوں کو یہاں ایک رات گزارنی پڑتی ہے. رات ہی میں حاجی یہاں سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں چن کر جمع کر لیتے ہیں، جو دوسرے دن مینا کے میدان میں 3 شیطانوں کو مارنے کے کام آتی ہیں، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح بدی پر نیکی کی فتح کے سبق کو پھر سے دہرا لیں. تھوڑے سے حاجی راستوں کی بھیڑ سے بچنے کے لیے عرفات ہی میں ٹھہر گئے ہیں. یہ رات کا کھانا بھی یہیں کھائیں گے. آدھی رات کے بعد یہ لوگ عرفات سے روانہ ہوں گے. سویرا ہوتے ہی حاجی مینا کی طرف روانہ ہونے لگتے ہیں. یہ رسوم حج طہارت دل و دماغ کے لیے ضروری ہیں. مختلف مقامات پر جا کر ارکان مقررہ کی تکمیل کرنا حقیقت میں نیکی، پاکیزگی اور وحدانیت کا سبق ہے. اسی لیے کہا گیا ہے، حج کے بعد آدمی اسی طرح معصوم ہو جاتا ہے جس طرح ایک بچہ شکم مادر سے دنیا میں آتا ہے. یہ کارواں ہے رواں منزل مینا کی طرف، یہ کارواں ہے رواں منزل مینا کی طرف. کریں گے جس جگہ تجدید رسم ابراہیم، یہ کارواں ہے رواں منزل مینا کی طرف. وقار خیر سے لرزاں رہے شر ابلیس، کہ ہے یہی شہ خیر الانام کی تعلیم. یہ کارواں ہے رواں منزل مینا کی طرف. عرفات سے اکھاڑے ہوئے خیمے اب مینا میں نظر آ رہے ہیں.
یہ خیمے ایک ہی رات میں عرفات سے یہاں پہنچا دیے گئے۔ مشعر الحرام سے حاجیوں کے مینا پہنچنے تک یہ خیمے یہاں پہنچا کر نصب کر دیے جاتے ہیں۔ مینا کے قریب کی عمارتیں بھی حاجیوں کے ٹھہرنے کے لیے حاصل کر لی جاتی ہیں۔ آج 10ویں ذی الحجہ ہے۔ آج کے دن حاجیوں کو 3 فریضے ادا کرنے پڑتے ہیں: شیطانوں کو کنکریاں مارنا، قربانی، مردوں کو سر منڈوانا اور عورتوں کو ناخن اور بالوں کی ایک لٹ کاٹنا۔ یہ مکروہ حیولہ شیطان کا ہے۔ یہاں ایسے 3 شیطان ہیں۔ ہر شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ آج کی زیادہ تر کنکریاں سب سے پچھلے شیطان پر پڑتی ہیں۔ بعض حاجی کنکریاں مارنے پر اتفاق نہیں کرتے، جوش میں آ کر اپنے پھٹے پرانے چپل بھی پھینک مارتے ہیں۔ یہ تینوں شیطان جمرات کہلاتے ہیں اور کنکریاں مارنے کو رمی جمرات کہتے ہیں۔ یہ تینوں شیطان پتھر اور گچ کے 3 ستون ہیں جن پر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ دیواروں کے احاطے میں ہیں۔ بعض حاجی اپنے معلم یعنی رہبر سے کنکریاں مارنے کا طریقہ پوچھتے ہیں تاکہ نشانہ خالی نہ جائے اور فریضہ پورا ہو۔ بعض اپنی کنکریاں بار بار گنتے ہیں تاکہ اطمینان ہو جائے کہ تعداد سے زیادہ یا کم تو نہیں ہے۔ کنکریاں مارنے کا وقت 3 دن تک ہے، مگر سب حاجی ایک ہی دن میں یہ فرض ادا کر لینا چاہتے ہیں اور بڑے جوش میں ہوتے ہیں، لیکن اتنے آدمی ایک ہی دن میں یہ کام ختم نہیں کر سکتے۔ یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہتا ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کو حاجی کے لیے مینا میں قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک اونٹ یا ایک دمبا یا ایک مینڈھا یا کم سے کم ایک بھیڑ۔ اگر ایک سے زیادہ جانوروں کی قربانی کریں تو اور بہتر ہے۔ صاحب حیثیت اکثر ایک سے زیادہ قربانی کرتے ہیں۔ اگر حج کے زمانے میں کوئی ایسی لغزش ہو گئی ہو جو حج میں منع ہے تو اس کے لیے ایک قربانی الگ کفارے کے طور پر کرنی پڑتی ہے۔ قربانی کے لیے لاکھوں جانوروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک زمانے سے عرب اور عرب کے قریبی ملکوں ایشیا اور افریقہ سے جانور لائے جاتے ہیں۔ مینا میں بھی دوسرے بازاروں کی طرح جانوروں کا بازار ہے جہاں خوب مول تول ہوتا ہے۔ اکثر زبان کے اختلاف کی وجہ سے تھوڑی سی دقت بھی ہوتی ہے، لیکن مکے اور مج لیتے ہیں۔ جن کی زبان نہیں سمجھی جاتی یا جو عربی نہیں بول سکتے انہیں کچھ زیادہ ہی قیمت دینا پڑتی ہے۔ قربانی کا فرض ادا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ قربانی حج کی قربانی ہے۔ عید قربان اس کے علاوہ ہے۔ جو لوگ خود ذبح نہیں کر سکتے ان کی طرف سے قصاب ذبح کر دیتے ہیں۔ قربانی دینے والے صرف ہاتھ لگا دیتے ہیں۔ ہر سیکنڈ قربانی کیے ہوئے جانوروں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے اور جگہ کی تنگی ہوتی ہے، اس لیے بڑی بڑی خندقوں میں قربانی کیے ہوئے جانوروں کو بھرتے جاتے ہیں جو پہلے سے کھود کے تیار رکھی جاتی ہیں۔ جو حاجی قربانی کر چکا ہے وہ فوراً ہی اپنی جگہ دوسرے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ چھوٹے جانوروں کے علاوہ اونٹ کی بھی قربانی دی جاتی ہے۔ بلڈوزروں کے ذریعے خندقوں کو دبا کر برابر کر دیتے ہیں تاکہ ہوا خراب نہ ہو۔ قربانی حضرت ابراہیم کی یادگار ہے اور اللہ نے اس واقعے کو تاریخی اہمیت دے دی۔ مسلمانوں پر اس کو اس لیے فرض کر دیا کہ ایسی بے لوث بے غرض محبت پیدا کر لیں جس میں رتی برابر شبہ نہ ہو۔ رمی جمرات، قربانی اور سر منڈوانا، جب یہ تینوں کام جاتے ہیں تو اب حاجی کہلانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حج کے باقی اعمال میں صرف اتنا اور باقی رہ جاتا ہے کہ مینا سے روانگی سے پہلے دوبارہ رمی جمرات کرے، پھر مکہ واپس جا کر کعبے کے گرد 7 بار طواف کرے اور صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرے۔ مبارک تم کو تکمیل رسوم اولی کرنا، مبارک تم کو تعمیل الہ العالمین کرنا۔ خدایا ہر مسلمان کو
یہ روزے باسعادت دے دیا شوق زیارت سب کو توفیق زیارت دے ذی الحج کی 11ویں تاریخ کو حاجی منا سے رخصت ہونے سے پہلے دوبارہ رمی جمرات کرنے آتے ہیں۔ آج تینوں ستونوں پر 7 کنکریاں مارنا واجب ہے، اس ترتیب سے کہ پچھلے شیطان پر، پھر پہلے پر اور آخر میں درمیانی پر۔ اگر نشانہ چوک جائے تو دوبارہ کنکری ماری جاتی ہے۔ آدمیوں کی اتنی بھیڑ اور دھوپ کی تیزی کی وجہ سے لوگ بتواز ہوتے ہیں، اس لیے اکثر نشانہ غلط ہو جاتا ہے اور کنکریاں بجائے ستونوں پر پڑنے کے دوسرے حاجیوں کے سروں پر پڑ جاتی ہیں۔ اس طرح پھر نشانہ لگانا پڑتا ہے۔ یہ کنکریاں بھی پہلے ہی مشعر الحرام سے چن کر جمع کر لی جاتی ہیں۔ یہ تینوں ستون ان 3 مقامات کے نشان ہیں جہاں جہاں شیطان نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے اس مردود کے 7 کنکریاں ماری جس سے وہ ملعون زمین میں دھنس کے رہ گیا۔ اسی طرح 3 بار ابراہیم علیہ السلام نے 7 حاجیوں کا 7 کنکریاں مارنا حضرت ابراہیم کی یادگار ہے، تاکہ ہر حاجی کو یہ یاد رہے کہ شیطان کے بہکاوے میں کہیں نہ پھنس جانا اور راہ رات سے نہ بھٹک جانا۔ حاجیوں کا قیام 3 روز تک منا میں رہتا ہے۔ ان دنوں میں مقامی بازار کی رونق بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بازار بین الاقوامی نمائش نظر آنے لگتا ہے۔ دنیا کے ہر ملک کا خاص اور عمدہ مال یہاں مل سکتا ہے۔ مقامی دکانداروں کے ساتھ دنیا کے دوسرے ملکوں کے تاجر بھی ہوتے ہیں جو حج کرنے آتے ہیں اور اپنے ملک کی خاص چیزیں بھی ساتھ لاتے ہیں۔ انسانوں کا ایک سمندر ہے، ان کے سر یوں نظر آ رہے ہیں کہ جیسے سمندر میں طوفانی موجیں اٹھ رہی ہوں۔ عورتوں اور بوڑھوں کو ایسی حالت میں بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کی خوشنودی کا خیال بازوؤں میں جوش پیدا کر دیتا ہے۔ عقیدے کی پختگی ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ آپ کو اس مجمع میں ہر ملک، ہر رنگ، ہر صنف اور ہر عمر کے لوگ نظر آئیں گے۔ مرد، عورت، بوڑھے، جوان، گورے، سانولے، زرد اور سیاہ فام۔ منا کا میدان ایک چلتا پھرتا چمن سا نظر آتا ہے جس میں ہر رنگ کا پھول ہو، ہر چیز جدا جدا، مگر جس طرح وہ کام ایک کر رہے ہیں اس طرح ان کے دلوں میں بھی ایک نور ایمانی ہے، ایک حالت اور ایک خیال دل میں لیے ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اے خدا تو عظیم ہے، تو واحد ہے، تو بڑا ہے۔ پچھلی خطاؤں کو درگزر کر آئندہ نیک رہنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ تیری رحمت بے پایاں ہے۔ رحمت پر تیری میرے گناہوں کو ناز ہے، بندہ ہوں جانتا ہوں تو بندہ نواز ہے۔ رمی جمرات کے لیے ہر شخص دوسرے سے آگے بڑھ جانا چاہتا ہے۔ اس طرح جوش میں آنا اور شیطانوں کو کنکریاں مارنا عجیب نظارہ پیش کرتا ہے۔ منا میں حاجیوں کے ٹھہرنے کا مسئلہ اب بھی توجہ کرنے کے قابل ہے۔ تمام خیمے اور وہ عمارتیں جو حاصل کر لی جاتی ہیں ان میں بھی ایک کی جگہ کئی آدمیوں کو مجبوراً ٹھہرایا جاتا ہے، پھر بھی ایک بڑی تعداد یوں ہی رہ جاتی ہے۔ منا میں یہ ہے مسجد خیف، یہ اتنی ہی قدیم ہے جتنا دین اسلام۔ حضور سرور عالم نے اپنے صحابیوں کے ساتھ کئی بار اس مسجد میں نماز جماعت ادا فرمائی ہے۔ مسجد کا صحن کافی بڑا ہے جس کی لمبائی 100 میٹر اور چوڑائی 90 میٹر ہے۔ مسجد کے صحن میں ایک گنبد ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ آن حضرت کے ٹھہرنے کا حجرہ تھا جس میں حضرت نے تہجد کی نماز ادا فرمائی تھی۔ جڑے کونین کے بڑے ہیں قدم، نہیں وہ خاک کے ذرہ شر کی عظمت کے، یہ سب امین ہیں میراث آدمیت کے۔ نلوں میں پینے کا پانی زیادہ تر باولیوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ باولیاں ایرانی طرز کی اور سینکڑوں سال پرانی ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی خاص اور مشہور باولی بھی ہے۔ یہ باولی عباسی خلیفہ ہارون رشید کی زوجہ ملکہ زبیدہ نے بنوائی تھی، جو آج تک اسی کے نام سے مشہور ہے۔ حال میں سعودی عرب کی حکومت نے جدید طریقوں سے پانی حاصل کرنے کا بھی معقول انتظام کیا ہے۔ متعدی یعنی پھیلنے والی بیماریوں کی روک تھام کا بھی خاص انتظام ہے۔ سعودی حکومت کی وزارت صحت کی طرف سے ایک کیمپ قائم کر دیا جاتا ہے۔ اس محکمہ کے لوگ دن میں کئی بار آ کر تمام دکانوں میں، خیموں میں، عمارتوں اور مکانوں میں دوا چھڑک جاتے ہیں۔
ابھی تک پورے حاجیوں سے رمی جمرات کا فرض ادا نہیں ہوا ہے. دیکھیے تو کس جوش و خروش سے حاجی تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار رہے ہیں. شیطان کنکریوں میں ڈوب گئے ہیں. یوں لگتا ہے جیسے شیطان لعنت کے سمندر میں غرق ہو کر رہ گیا ہو. مینا کے سب اعمال بجا لانے کے بعد حاجی بیت اللہ شریف کی طرف لوٹ رہے ہیں تاکہ خانہ خدا کا رخصتی طواف کر لیں اور جو نمازیں خاص طور پر مقرر ہیں انہیں ادا کر لیں. مینا سے مکہ شریف 12 کلومیٹر دور ہے. اس مقدس ترین اور پاک مقام پر خاص لطف آتا ہے. موٹر کاروں اور بسوں کو بھیڑ کی وجہ سے رک رک کر آہستہ آہستہ چلنا پڑتا ہے. اس لیے پیدل چلنے والے اور موٹریں قریب قریب ساتھ ہی مکہ شریف پہنچتے ہیں. تیرے احکام پر چلتے رہے ہم، تیرے احکام پر چلتے رہے ہم، یہی ہے مدعا دل کا ہمارا، یہی ہے مدعا دل کا ہمارا، کریمہ داورا پروردگارا. ہم ایک بار پھر مسجد الحرام کے درمیان کعبہ معظم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے. مسجد الحرام کی وسیع عمارت کے درمیان کعبہ دل کی حیثیت رکھتا ہے. مسجد الحرام کے وسیع صحن میں سفید کپڑے کے تھان پھیلے ہوئے ہیں. یہ تھان کعبے کے پردے سے مس کیے جاتے ہیں اور ان پر زمزم کا پانی چھڑکا جاتا ہے. حاجی اس کپڑے کو لے جاتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد انہیں اسی کپڑے کا کفن دیا جائے. موت برحق ہے کہ جو بھی ہے وہ فانی ہے. خانہ خدا جس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی اور حضور اکرم نے اس کی تکمیل فرمائی. مسجد الحرام کے صحن میں بہت اعلیٰ درجے کے قیمتی سنگ مرمر کا شاندار منبر ہے جو ترکی کے عثمانی سلاطین کا بنایا ہوا ہے. اور یہ ہے مقام ابراہیم. کہتے ہیں کہ وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ سے کعبے کی دیوار بنائی تھی یہی موجود ہے. یہ حجر اسود ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کعبے کی دیوار کے 2 پایوں کے درمیان نصب کیا. کعبے کا غلاف سیاہ رنگ کے موٹے بنے ہوئے ریشم کا پردہ ہے جو خانہ خدا کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے. یہ کعبے کے اوپر سے نیچے تک چاروں طرف لپٹا ہوا ہے. اس میں بڑی کاریگری سے بنائی میں نہایت خوشخط قرآنی آیتیں تحریر کی گئی ہیں. آیتیں وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حج کے احکام اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق قائم کرنے کی تعلیم دیتی ہیں. یہ پورا پردہ ہاتھ کا بنا ہوا ہے. اس فلم کی تیاری کے موقع پر جب ہمارے کیمرامین نے مسجد الحرام کی عکاسی شروع کی تو آسمان بالکل صاف تھا، لیکن یکایک بادل آنے شروع ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا آسمان بادلوں سے ڈھک گیا. مشتاق تجلی کو بس ایک تجلی دے، بڑھ جائے طرف دل کی کچھ ایسی تسلی دے. مشتاق تجلی کو بس ایک تجلی دے. ٹھیک اسی وقت جبکہ مسجد الحرام کے دالانوں میں حاجیوں کی صفیں قائم ہو گئیں اور تکبیر کی آواز بلند ہوئی، خدا کی رحمت نازل ہونا شروع ہو گئی. پہلا قطرہ گرا. یہ بھی خدا کی مرضی تھی. جو لوگ مسجد الحرام کے صحن میں تھے اور کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے وہ بھی نماز کی صفوں میں شامل ہو گئے اور عصر کی نماز شروع ہو گئی. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. تمام تعریف اس کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے، مہربان ہے
اور رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ان کا راستہ جن پر تم نے اپنی نعمتیں نازل کی، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور جو بھٹک گئے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کہہ کہ اللہ ایک اور صرف ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ہرگز کوئی اس کا سا نہیں۔ وہ اپنی شان اور حیثیت میں اکیلا ہے۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، بارش بھی تھم گئی، بادل چھٹ گئے، پانی کے قطرے کعبہ شریف کے پرنالے سے اب بھی گر رہے تھے۔ سورج کی روشنی میں زیادہ چمک آ گئی، گویا ان لوگوں کی پاکیزہ دلوں کی روشنی نظر آنے لگی جو حرم خدا کے کبوتروں کی طرح بھولے والے، سلو آشتی کا نمونہ بنے ہوئے اپنے پروردگار کا حکم پورا کرنے کے لیے دور دراز ملکوں سے آ کر جمع ہو گئے ہیں۔ حاجی کس شوق سے کعبے کے پرنالے کے نیچے ہاتھ پھیلائے ہیں کہ خانہ خدا کی چھت پر سے بہے ہوئے پانی کا کوئی قطرہ ملے اور برکت حاصل ہو جائے۔ ایسا شاندار نظارہ شاید ہی کبھی کسی کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ یہ سعادت آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ پہلی بار اس کی مفصل تصویر لے کر اس نظارے کو محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ بھی خدا کی خاص رحمت ہے۔ حاجیوں کے منا سے مکہ آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی تک سب لوگ مکہ نہیں پہنچ سکے ہیں، اگرچہ منا سے مکہ کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں، باوجود کہ سب راستے یک طرفہ کر دیے جاتے ہیں، یعنی ادھر سے ادھر آنے والوں کو راستہ ملتا ہے، ادھر سے ادھر جانا بند ہوتا ہے۔ سعودی عرب کی پولیس بھی بڑا انتظام رکھتی ہے کہ سفر میں ذرا سی بھی رکاوٹ نہ پڑے۔ گاڑیوں اور پیدل چلنے والوں کی قطاریں الگ اور قاعدے سے بنا دی جاتی ہیں، پھر بھی اتنی تعداد میں گاڑیاں اور پیدل چلنے والے ہوتے ہیں کہ آسانی سے آگے بڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ سفر کی رفتار بہت سست رہتی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ حاجیوں کا آخری دستہ آدھی رات کے بعد مکہ پہنچ سکے۔ یہ ایمان کا جوش، یہ حج کا شوق 1400 سال سے جاری ہے۔ اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ زیادتی ہی ہوتی جاتی ہے۔ یہ پہاڑیاں جو مکے کے مقدس شہر سے صرف 9 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، دین اسلام کی ابتدا کی خاموش گواہ ہیں۔ اسلام کی حیرت ناک ترقی، حق کی ایک آواز اور اس کا ساری دنیا میں اتنی جلدی پھیل جانا، یہ پہاڑیاں ان سب تاریخی حقیقتوں کی چشمدید گواہ ہیں۔ پکارا جس نے بس تجھ کو پکارا، کریما داورا پروردگارا۔ یہ غار ہرا ہے۔ یہاں نبوت کے اعلان سے پہلے حضرت عبداللہ کے یتیم و جواں سال فرزند حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر میں کئی دن اور کئی راتیں گزار دیتے تھے۔ اسی غار میں حضرت نے فرشتے کی زبان سے خدا کا حکم سنا۔ اقرأ بسم ربک پڑھو اپنے پالنے والے کے نام سے جو سب سے عظیم ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کر دیا۔ یہ نبوت کے ظاہر کر دینے کا حکم تھا۔ آج 1400 سال کے بعد بھی جب حاجی حج کا فریضہ ادا کرنے مکہ آتے ہیں تو اس غار کی زیارت کو بھی آتے ہیں، جس کے دل میں پیغمبر اسلام کے قدموں کے نشان چھپے ہوئے ہیں اور جس کے ذروں میں اس جسم پاک کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ دل کے کانوں سے اسی وحی کی آواز سنتے ہیں، انہیں وہ نعرہ سنائی دینے لگتا ہے جس نے مردہ دلوں میں نئی زندگی کی لہر دوڑا دی تھی۔ غار ہرا پہاڑ میں ہے جو مکے سے قریب 5 میل کے فاصلے پر شمال میں ہے۔ راستہ پتھریلا اور دشوار گزار ہے۔ یہاں سے ہم پھر منا جاتے ہیں۔ اب منا بالکل خالی، خاموش، جوتے اور کنکریاں کھا کر بڑا شیطان بھی چپ ہے۔ دوسرے شیطان بھی چپ چاپ کھڑے آئندہ سال کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ پھر حاجی آئیں گے اور تینوں شیطان ان کے ہاتھوں کی ماری ہوئی کنکریوں میں چھپ جائیں گے۔ سال بھر تک اپنے جسموں پر لگے ہوئے کنکریوں کے داغ مٹائیں گے
تاکہ اگلے سال اور تازہ داغ کھا سکیں۔ مینا ساری دنیا میں اکیلا شہر ہے جو سال بھر میں صرف 3 دن تک پورے جوش و خروش کے ساتھ یہ جاگتا ہے اور پھر سال بھر کے لیے آس پاس کی پہاڑیوں کے دامن میں منہ چھپا کر موت کی نیند سو جاتا ہے۔ قدرت کا شاید یہ بھی منشا ہو، انسان اس سے عبرت حاصل کرے کہ آدم سے پہلے یہ زمین خاموش تھی، ویران تھی، پھر آدم اپنے گناہوں کی پاداش میں زمین پر بھیجے گئے۔ ویرانیاں زبردست آبادیوں میں تبدیل ہو گئیں، نیکی و بدی کی جنگ ہوتی رہی۔ پھر ایک دن آئے گا، سور پھونکا جائے گا، قیامت آئے گی، سارے انسانوں سے دنیا ایک بار پھر خالی ہو جائے گی، سنسان ہو جائے گی۔ یہ کبوتر بھی کسی زندہ مقام کی طرف اڑ کر جا رہے ہیں۔ گھر خالی، کام کرنے کی مشینیں جیسے مردہ، مساجد چپ۔ شاید کبھی اتفاقاً کسی راہگیر کے قدموں کی آواز سنائی دے، یا پاس سے گزر کر دور ہوتی ہوئی موٹر کے انجن کی صدا سے یہ گہری اور مستقل خاموشیاں لمحہ بھر کے لیے ٹوٹ جائیں، ورنہ اب سال بھر تک یہ خاموشی مینا کی قسمت ہے۔ ہے سارے جہاں سے نرالا، یہ منظر ہے سارے جہاں سے نرالا، حقیقت کو دیکھے کوئی آنکھ والا، عرب اور عجم ہے سبھی ایک صف میں، نہ آقا نہ خادم نہ گورا نہ کالا، نہ آقا نہ خادم نہ گورا نہ کالا، نہ فخر امارت نہ شرم غریبی، نہیں کوئی معیار ادنا و اعلیٰ، نہیں کوئی معیار ادنا و اعلیٰ۔ دبستان وحدت میں تقسیم گم ہے، منو تو کی تفریق و تعلیم گم ہے، منو تو کی تفریق و تعلیم گم ہے۔ اللہ اکبر۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سلام علیک ودا کا رب العلا. سلام علیک دیار جاں فضا رحمت فشاں سے جاتے ہیں چلے ہیں اس طرح گویا جہاں سے جاتے ہیں. جبین شوق لیے آستاں پہ آئے تھے. جبین شوق لیے آستاں سے جاتے ہیں.
یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، انکا مقصدی و ملجائی انکا مدعا سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، سیدی یا حبیبی مولائی لکا روحی فدا سلام علیک، شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا